سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعليه الغالب اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله حدیث پہلا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، مشکات میں ہے اور بہت سینسٹیو قسم کا مضمون ہے، اس میں بہت ٹچنگ، بہت اس میں غور اور فکر کرنے والی بات ہے، بہت سارا۔ پہلے حصہ جو میں نے کہا آپ ذرا اس پر ہی غور فرمائیں کہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان کیا جا رہا ہے، تو کتنا بڑا اعلان ہے، آپ سوچیں، بہت بڑا اعلان ہے۔ لا یرحم اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا، محروم رحمت اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے محروم ہوتا ہے وہ شخص، میں نہیں رحمت کرتا۔ اور دوستو، میں کہتا ہوں اس سے بڑا سزا جو ہے ایک مومن کے لیے کوئی نہیں کہ اللہ کی رحمت اس سے اٹھ جائے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ میں اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو سوچیے، اللہ نہ کرے اس میں میں ہوں، آپ میں سے کوئی ہو، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ معمولی بات ہے، جسٹس کہہ رہے، یہ اعلان کس طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جس کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، کوئی قانون نہیں اس کیا، بس نہیں رحمت نہیں کرتا رحم۔ اور آپ سوچیں کہ سارا جو معاملہ ہے ہمارا، پوری کائنات کا، پوری دنیا کا، پورے مومنین کا، عابدین کا، زاہدین کا، جتنے بھی لے لیں آپ دنیا میں، سب کا معاملہ کس پر ہے؟ رحمت پر، رحمت پہ ہے۔ کوئی آدمی بھی کتنی بڑا زاہد ہو، کتنی بڑے عابد ہو، کتنا ہی حیثیت کا مالک ہو، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے عمل سے جنت میں چلا جاؤں گا؟ واحد ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کسی کے پاس کوئی سرمایہ نہیں آخرت میں جنت میں جانے کا، اللہ کو راضی کر دینا، کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، وہ
کیا چیز ہے؟ رحمت. یہ تو ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہہ دے لا یرحم اللہ، میں رحم نہیں کرتا. مجھے بتائے کون مائی کا لال جنت میں جا کے دکھا سکتا ہے؟ کون کھڑا ہو سکتا ہے وہاں؟ لے آئیں جتنے بڑے اعمال لوگ لا سکتا ہے، لے آئیں جتنے بڑے سجدے ہیں اس کے پاس، اتنی بڑی عبادات ہیں اس کے پاس، لے آئے. بڑے ایک مشہور واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، اور کتنی بڑی بات ہوگی کہ اللہ ایک مثال دے رہے ہیں حدیث کے اندر ایک شخص کی عبادت کی، جس کی اللہ مثال دے رہے ہیں اس کی عبادت کیا ہوگی، اس کا زہد کیا ہوگا، اس کا تقوی کیا ہوگا. تو آج تک چل رہا ہے حدیث میں. میں کہتا ہوں شاید ہی ایسا کوئی انسان ہو جس کی اللہ بنا مثال بنا کر جو دے رہے ہیں اب تک چل رہی ہے اس کی مثال حدیث کے اندر ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا تو انتہا کر دی تھی عبادت کی، اور ایسی عبادت پہاڑوں پہ چڑھ کر اس نے کھانا پینا دنیا سب ہی ترک کر دی اللہ کی محبت میں، سب کچھ. اور وہ جتنا کچھ بھی کیا اللہ کو محبوب تھا، تبھی تو عبادت دے رہا اللہ تعالیٰ. ہر چیز کو قبول کرتا تھا، اب نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں. اس شخص کا اللہ کی محبت میں چڑھ گیا پہاڑوں پر. تو اللہ کو محبوب تھی، پسند تھی اس کی عبادت بھی، سجدے بھی، اس کی پکار بھی، اس کی تلاوتیں بھی، سب اس کو بہت پسند تھے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تکلیف کو کتنا دور کیا کہ انار کا درخت لگا دیا، اگا دیا اس کے ساتھ ہی. وہ درخت بھی جنت کا ہوگا، اس کے انار کیا مزیدار انار ہوں گے مجھے بتائیں کہ ایک دانے سے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہاڑ کے اوپر اس کے نزدیک ایک چشمہ جاری کر دیا میٹھے پانی کا. کیوں؟ یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھ جاؤں سائدہ سیدھا کروں تو آ جائے گا کوئی چشمہ یا کوئی درخت آ سکتا ہے. کیوں؟ وہ لامثال چیز تھی. اس کی مثال اللہ پاک نے اب تک دینے کے لیے کام کیا کہ اتنی زبردست اس کی عبادت تھی، اتنے زبردست سجدے تھے اس کے اللہ کو، بس پسند تھے اللہ کو. کوئی نہیں تو کرتا رہے، تیری ضرورت میں پورا کرتا ہوں. بس انار کو لگا دیا، وہ انار کھاتا، پانی پیتا، اللہ کے سجدے کرتا، اللہ کی عبادت کرتا. وقت آ گیا جانا پڑا، اور اس طرح عبادت کرتا تھا کہ جب آئے ملک الموت اس کو جان نکالنی تو کہتا ٹھہر جاؤ، روک لیا. اتنا محبوب بندہ تھا. کیوں؟ کہتا جی مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں جانے سے پہلے 2 رکعت اور پڑھنا چاہتا ہوں. ان کا پہلی میں اجازت لے کر ہی اہم اس چیز کی، ہمیں پتا تھا پھر ایسا ہوگا. کیا انسان ہوگا مجھے آپ بتائیں. سوچیں آپ، اس پہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بخشا نہیں جائے گا، اللہ پاک کے دروازے نہیں کھول دیں گے، محلات نہیں دکھائیں گے اس کو. یہی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا. آج ہم اپنے سمجھتے لگتے ہیں بھی 5 نمازیں مسجد میں مل جائیں تو بس ختم، دوسرے سب کافر، میں مسلمان. اس سے پکا کوئی مسلمان نہیں. کسی کو اللہ توفیق دے دے کسی اچھے عمل کی، بس سب بیکار، میں اچھا. اچھائی کا جو جادو اندر گھستا ہے ہمارے، وہ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا نا. بس میں ہی ہوں، اس سب سے اچھا میں ہی ہوں، میرے سے بہتر کوئی نہیں اس دنیا کے اندر. تو وہ جب انتقال ہو گیا اس کے، اللہ کے حضور میں جو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سے کہا، کھڑا کر کے بہت پسند کیا اس کو. وہ بھی کھڑا اللہ کے حضور کہتا بھائی جاؤ. اللہ نے حکم فرمایا جو کہنا ہی چاہیے تھا اللہ کو، جو میعاد ہے اس میں لا یرحم اللہ میں، جو اصل میعاد اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ میری رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ، میری رحمت کی وجہ سے. سنا آپ اس کو کہا، رحمت کی وجہ سے. ابھی بھی مجھے رحمت کی ضرورت ہے. انسان دیکھیں، نفس دیکھیں، انسان کبر دیکھیں، کتنی سخت ضرورت ہے ان باتوں کی. آپ سوچیں آج تو ہم بس سوچتے ہیں نا کہ میں جو بزرگوں کی صحبت میں جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ فکر آخرت. کوئی چیز دنیا کی انسان کو آخرت فکر سے دور نہیں کر سکتی. جن کو اللہ والے کہتے ہیں، کبھی آپ ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر تو کچھ چیز ہوتی ہی نہیں جس پہ وہ گھمنڈ کریں، کوئی فخر کریں، اس چیز کے علم سے لے کے، تقوی سے لے کے، زہد سے لے کے، عبادات سے لے کے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس فکر کہتا ہے ہی نہیں کچھ بھی ہمارے پاس. فکر یہ بھائی باتوں سے نہیں آتی. میں آپ تقریر کروں آ جائیں گی سب چیزیں آپ
آپ بھی سنیں اور لوگ سن لیں, کبھی کوئی نیا آدمی آ جائے, میری بات اس میں آ جائیں گی یہ چیزیں ساری کہاں آنے والی. جتنی انفارمیشن ہے سنیں اور کریں, اسلام کا انداز ہے. تو جب کہا اللہ نے کہ اس کو میری رحمت کی وجہ سے لے جاؤ, تو وہ تو پھر تھا نا آدمی, وہ تو جو عبادات جو کرتا ہے پھر خوش کی عبادات کا تو نتیجہ یہی ہوتا ہے نا. اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ اچھا تو واپس لے آؤ اس کو, تجھے میں اپنی رحمت سے بھیجا ہوں. تو تو نے کہا کہ میرے عمل, اللہ سے کہتا ہے میرے عمل کہاں گئے, پھر اللہ اکبر, اللہ سے کہتا ہے میرے عمل کہاں گئے, وہ سیدھے کہاں گئے جو میں سائی رات کرتا واپس لے آؤ. آگے واپس کہتے میں نے جنت میں بھیج رہا تھا. ہاں تو ٹھیک ہے, اب میں اپنی عدل کی وجہ سے کہتا ہوں اس کو جہنم میں لے جاؤں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہاں ٹھیک ہے, اب میں عدل کا ترازو رکھتا ہوں, تو نے رحمت کو تو رد کر دیا, چل ٹھیک ہے اب میں تولتا ہوں چیزیں, میں اب چیزیں تولتا ہوں, عدل پہ آتا ہوں, انصاف پہ آتا ہوں. چل میں اب سب سٹارٹ کرتا ہوں. پہلے آنکھ لے آپ نے, ایک ترازو میں اس کی بینائی رکھ دو بھائی, جو میں نے اس کو دی تھی. بینائی نہ ہوتی تو اس کو وہاں بیٹھتا, سجدے کرتا, انار کھاتا, اللہ کو یاد کرتا. بینائی رکھ دو اس کی. اب رکھو اس کی نیکی ہے, وہ نیکی جتنی رکھ دیں بینائی کا حساب نہیں پورا ہوا. کہتا باقی کیا حساب ہے تیرا مجھے بتا, کون سا حساب تو دے گا. کہتا یہ اللہ معاف کر دو, عدل کی وجہ سے, اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے بھیج دے جنت میں. تو اللہ نے کہا اب سمجھیں تو جا تو جنت میں چلا جا. تو بس کر رہا, یہ اتنی بڑی مثال ہے جب تک چل جاتا کہ کسی شخص کو بھی یہ گھمنڈ نہ ہو کہ وہ کسی بھی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے بجز کس کے. آگئی نقطہ سمجھ آ گئی بات, حدیث کے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. لا الہ الا اللہ. اب مجھے بتائیں کہ ہم ہیں کدھر. کیوں اللہ تعالیٰ پہ کیوں نہیں ہمیں بھیجے گا, تو ہم سے ہم پہ رحمت کیوں نہیں دے گا. کوشچن مارکس. لاہم کیوں نہیں رحمت کھائے گا ہمارے پہ, وجہ اس کی کیا ہے. حدیث کا اگلا حصہ, جو اگلا حصہ آ رہا ہے پہلے نیت کر لیں, یاد کر لیں. اتنی بڑی بات ہے یہ دوستو کہ وہ جو ریزن پتہ چلتی ہے کہ اللہ رحم نہیں کرے گا, اس کی ریزن یہ ہے, تو کوئی بھی بیوقوف سے بیوقوف انسان اس چیز کو ہٹانے کی کوشش جو نہ کرے, اس سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں. ظاہر ہے اللہ کا کرم ہے اور رحمت ہے, وجہ بتا رہے کہ میں اس وجہ سے رحمت نہیں کروں گا, لا رحمت میں اس وجہ سے رحمت نہیں کروں گا. اور آگے ریزن ہے, اس ریزن کو جب انسان تک پہنچ جائے کہ یہ وجہ ہے اللہ رحم نہیں کرے گا, تو آدمی بھاگے گا نا اس طرف, سب کچھ چھوڑ کے پہلے اس کو تو حاصل کروں. اللہ کی رحمت کا مستحق میں ہوں, وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ رحمت فرماتے ہیں, وہ کون سی عبادت ہے, وہ کون سا طریقہ ہے. کریں گے نہیں کریں گے, کریں گے نہیں کریں گے تو پھر اللہ نے پہلے کہہ دیا ڈبہ بن کے آئیں گے. جو بھی ہے, جو کچھ زور لگا لیں, جتنا بھی لگانا ہے دنیا لگانا, جتنا زور لگانا ہے, لیکن بخشش جب کوئی کام بنے گا کس سے, اور رحمت آ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ فرماتے یہ عبادت میری تم نہیں کرو گے. اگر یہ عبادت بتا رہے اللہ تعالیٰ, یہ بھی تو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کس لیے, جنت کے لیے. روزے 24 گھنٹے کی روزہ ہے, تم تو رکھیں گے, چھوڑ سکتے ہیں. 48 گھنٹے کی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, نہیں رکھیں گے, دوزخ رکھیں, یہ نہیں رکھنا پڑتا. زکوٰۃ بھی 2.5%, اللہ کہتے ہیں آدھا آدھا, وہ بھی دیں گے. اللہ کا پورا دو, تب بھی دیں گے, یہ رکھ لیں گے. کیوں نہیں جائیں گے دوزخ, جو کہے وہ تو کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب چیزوں کی جو جڑ ہے میری کیا ہے, بولو کیا ہے, رحمت. تو رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کوئی عبادت بتاتا ہے تو کیا وہ آپ عبادت نہیں کریں گے؟ وہ تو سب سے ٹاپ ہو گئی, جتنی بھی عبادات ہیں اس سے نمل لے گی, سب سے اونچی ہو گئی یہ عبادت. کریں گے ہاں شاید گنجائش ہی کوئی بھائی, اب تو ہے ہی نہیں گنجائش کوئی. میں تو یہ حدیث پڑھی, میں کہہ لو بھائی ہم تو ادھر نقطے مارتے پھر رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا یہ کرو وہ کرنا, آپ ایڈوانس حجوں کرو, بولو کہ ٹکٹ کٹاتے پھرتے ہیں اور فلاں. اصل تو یہ بڑی چیز,
اندازہ لگائیں اگر یہ ہمیں آج پتہ نہ چلتی بات تو کتنا بڑا دھوکہ تھا. اچھا ایک بات ہے، یہ وہاں یہ چیزیں چلیں گی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں گی. وہاں ہمیں پتہ نہیں تھا. کہتے یہ تو بڑا پتہ تھا کہ دکان کیسے چلتی ہے، وہاں مال کیسے آتا ہے، ویزے کیسے لگتے ہیں دوسرے ملکوں میں پیسے کمانے کے، سعودی عرب میں کیسے کام ملتے ہیں. ہر ملک کا پتہ ہے، کرنسی کا پتہ ہے. آج ہی پوچھ لوں نا آپ لوگوں سے ڈالر کا کیا بھاؤ ہے، سب بتا دیں گے کہ انڈیا آج کتنے پیسے بھیجیں، اس کا کیا ریٹ ہے. یہ نہیں پتا کہ اللہ تک پہنچنے اور جنت میں جانے کا راستہ کون ہے. اتنے جوتے پڑیں گے نا اس بات پہ اگر یہ کسی نے وہاں کا کہ جی مجھے پتا نہیں تھا، تو بھیجا کس لیے تھا تجھے؟ یہ تو وہاں حساب ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تھا. ہم آئے اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمارا صبح سے لے کے شام پہلے یہ کام ہونا چاہیے، انفارمیشن ہمارے پاس کلیکٹ ہونی چاہیے اللہ تک پہنچنے کا، آخرت تک جانے کا راستہ کون سا ہے. آج تو ایکسکیوز نہیں چل سکتا. ہم بڑے چڑھو بیٹھے ہم کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں تھا جی. جس ہم یہاں مار دیتے نا وہاں یہ کام نہیں چلے گا. رب ہوگا اور بندہ ہوگا، وہ تو اس بال کو بلوا لے گا. یہ بال ہے نا یہاں لگا ہوا کہ بولنا ذرا، یہ آپ سامنے بولے گا اور گواہی دے گا. یہ بال، یہ انگلی، یہ ناخون، یہ آنکھ کی پلکیں گوئے ہوں گی اللہ کے. بول ذرا آپ ہیں یہ کون بول رہا ہے؟ یہ تو میرے ساتھ تھا. آپ کے اگینسٹ وٹنس کھڑا ہے یا نہیں؟ پھر اس کے رب آگے کیا بات مجھے بتائیں. تو وہاں تو چلنا ہی نہیں دھوکا، یہ سوچنے ہمیں پتہ نہیں تھا. باقی تو سارے کام پتہ تھے. جو ایسی اتنا سا بچہ بھی سارا جانتا ہے کس طرح کرنا ہے. اس کے ہاتھ میں دے دیں نا ٹیلی فون، وہ سارے اسٹائل نکال دے گا. آپ میں 2 سال کے بچوں کو دیکھا، واللہ 2 سال کے بچوں کو ہاتھ دو نا پروگرام نکالتا ہے ایسا کر کے انپٹ سے دباتا ہے پھر نکال لیتا ہے پروگرام اپنا. تو حیران ہو گیا دیکھ کے 1.5-2 سال کا بچہ. تو ہمارا اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے ہمیں، ہم جاننا چاہیں تو سب جان سکتے ہیں اور بچپن سے ہی جان سکتے ہیں. ہمارا تو شعور اتنا ہونا چاہیے تھا، آنکھ کھلتے ہمیں اپنے رب کی پہچان شروع ہو جانی چاہیے تھی. ایک ہی غم لگنا چاہیے تھا ہم اپنے رب کو راضی کیسے کرنے. ہمیں اللہ نے بھیج دیا، اب شعور آ گیا. سب سے پہلا شعور ہمارے میں یہ جاگنا چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ کو اپنے رب کو راضی کیسے کرنا. ہم نے اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. یہ تو بچپن سے ہمارا کام شروع ہو جانا، پیدا ہوتے اور پورے قرض انسان میں ہوتا ہے. پورے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، جوڑے میں کہہ دیا اللہ نے، کیونکہ وہ نبی تھے، وہ تو بول سکتے تھے، اللہ نے بلوا دیا. لیکن ہر بچہ اسی کیفیت سے پیدا ہوتا ہے ایمان کی حالت میں کہ وہ رب کی پہچان لے کر آتا ہے. کسی کو بلوا دیتا ہے اللہ، کسی کو نہیں بلواتا، لیکن تاثر یہی انسان کے اندر ہے. کوئی انسان جو بھی پیدا ہو، سب مومن پیدا ہوتے ہیں. وہ تو آئی اس دنیا سے رہا ہوتا ہے، عدم سے وجود میں رہا ہوتا ہے. وہ تو اس کے پاس سے یہاں ہوتا تو اپنے رب کو پہچانتا ہی آتا ہے، لیکن اس کو گویا ہی نہیں ہوتی، اس کے سمجھ کو چھپا لیا جاتا ہے. نبی تھا، وہ تو نبی تھے، اشارہ کیا تو اس نے بولنا شروع کر دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی جائے گی. تو یہ تو بچپن سے شعور ہے ہمارے میں. یہ نہیں کہ بھائی ہم بڑے ہو کے مکتب میں جائیں گے، کتابیں پڑھیں گے، پھر وہ کتابوں میں جو پڑھا جائے گا پڑھیں. نہیں، ہر شعور موجود ہے. اگر ماں باپ اس کو درخت کی طرف اشارہ کر کے، میں یہ ایسے بچے بھی دیکھیں چھوٹے سے، درخت کے بعد اشارہ کریں وہ درخت گم ہو جائے گا، اللہ کے جلوے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. بالکل چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، اس کو احساس سے لاؤ کہ یہ درخت اللہ نے پیدا کی ہے، اس میں اللہ ہر جگہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کمال ہے، ظہور ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر. دیکھو کتنا خوبصورت درخت بنا ہے، اور بچہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر وہ چیز موجود ہے. اور جو بچپن میں ڈیولپ ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں تو بچوں کو سکھائی کو چھوڑ جاتا ہے. ابھی اتنا سمجھے ہوگا تو دکان پہ کھڑا ٹل سکھائیں گے، ٹک ٹل چل رہا ہے، بتائیں گے سارا دن رات گھر کے اندر کاروباری کی باتیں، دنیا کی باتیں، فلاں کی باتیں، ٹک کی باتیں، اوپر کی لبادیں پہنا دیتے ہیں، جی یہ حافظ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، اندر سارا گند بھرا ہوتا ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ٹھیک، تو یہ عبادت ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک کہ جس عبادت پہ ہماری بنیاد ہے، ہم پہ زور مارے جا رہے ہیں، مار سیدھے ماتھوں پہ ٹیکے لگا لیے ٹیکے. یہ کام آئے گا نہیں. لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اس لیے اب وہ عبادت اللہ پاک بتا رہے ہیں. تھوڑی سی انٹروڈکشن کی بات اب آگے چلتے ہیں تاکہ ہم وہ عبادت کریں. سمجھ تو گے نا اہمیت اس عبادت کی. کیا بات؟ لا یرحم اللہ، لا یرحم الناس، من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ
اللہ اس پہ رحمت نہیں کرتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں کرے گا رحمت. کیوں؟ کہ وہ انسان لا یرحم الناس کہ جو بندوں پہ رحم نہیں کرتا. کتنی بڑی عبادت ہے جو بندوں پہ رحم نہیں کرتا. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس طرح 5 وقت کی ہمیں نمازیں دی گئی ہیں، یہ بتا دیتا ہوں آپ. نمازیں کتنی دی گئی ہیں؟ 5 وقت کی. اور یہ عبادت ہر وقت ہوتی ہے. یہ عبادت ہر وقت ہے، گھر میں بھی ہے، باہر میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے. ہر وقت یہ عبادت موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے پاس وہ کسٹڈی ہے کہ تو اس پہ رحم کر کے جنت کما جائے. ہے یا نہیں ہے؟ ابھی اپنی زندگی میں آپ مثال لینا شروع کر دیں. آج ہی کی زندگی، آج کا دن دیکھیں، کتنے چانس آپ کے ایسے آئے ہوں گے. بچہ بھی مخلوق ناس، لاجم ناس فرمایا ہے، مومن نہیں فرمایا. ناس سے کیا ہے کہ جو کچھ انسان یہاں پہ کسی مذہب کا ہو، کسی شکل کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی دیش کا ہو، کوئی نہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. تو اس عبادت کے اندر اللہ فیلڈ کھول دیا، جو بھی میرا بندہ آئے گا اس پہ رحم کر جائے گا تو میری رحمت کو پا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. کرنی چاہیے عبادت. نہیں منہ نہیں بنانے در، ایسے نہیں کرنا، نخری نہیں کرنے. یہ سب دیکھ رہے اللہ پاک. بلکہ کیا ہے کہ عبادت کی طرح، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کر رہے ہیں، خلاص سے آ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ٹائیں بچھی ہیں، امام سب کتنے اہتمام ہے اس میں، ہے نا. جماعت کھڑی ہے، نماز پڑھنے آ رہے ہیں. یہ جو عبادت ہے اس لیے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. جب موقع مل جائے کسی پہ رحم کرنے کا، اللہ اکبر، کسی بھی شکل میں مل جائے کہ آپ رحم کر رہے ہیں. رحم کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، کہ وہ اس کو حاجت ہے آپ سے اور آپ اس کی حاجت پوری کر سکتے ہیں. آپ کی کسٹڈی میں ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس کو دیکھیں. رحم ایک اور چیز یہاں نقطہ بتاؤں. رحم ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر اس نے ایک جرم کیا آپ کے ساتھ زیادتی کی اس نے، ٹھیک ہے، رحم جب تو کریں گے آپ. جب زیادتی کرے گا وہ قانون نے ہر چیز سے دیکھا کہ بھائی اس نے زیادتی کی. میں اب آگے بڑھتا ہوں. اس سے ایک مجرم ہے، اور مثال سمجھے، ایک مجرم ہے، ہائی کورٹ میں اس کا کیس جاتا ہے، چلا گیا. جج نے سارا ریڈ کیا کیس اس کا، لائرز آپس میں لڑے. جج نے دیکھا، انصاف دینا اس نے دیکھا نہیں، بالکل یہ مجرم ہے، اس نے فلاں انسان کو قتل کیا ہے، بالکل قتل کیا ہے، گواہی موجود ہیں. جج نے دیکھ لیا سب کچھ، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کل اس کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ایک چیز باقی ہے، ابھی فیصلہ ہو گیا جج کا، ایک چیز باقی رکھی. وہ کیا؟ کہ رحم کی اپیل کر سکتا ہے. کہ دنیا کا قانون بتا رہا ہوں، ہوتا نہیں کہ جس وقت پھانسی کا اعلان ہو جاتا ہے، ہم نے تو سنا یہی ہے کہ جب پھانسی کا اعلان بھی ہو جائے تو ایک لائن رکھ دی جاتی ہے کہ اب رحم کی اپیل کر دے. جو سب سے بڑا ہوگا، صدا جو کو بھی سنتا ہوگا، اس تک پہنچے گی. اگر اس نے رحم قبول کر لیا اس کو معاف کر دی جائے گی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رحم بھی اس پہ کیا جاتا ہے کہ جو ثابت ہے یہ مجرم ہے. سبحان اللہ. تو یہاں ایک عجیب نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کتنے جرم لے کے چلے جائیں، کتنے بھی گناہ لے کے چلے جائیں، تب جا کے کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرا انصاف تو ہے، ہم تیرے مجرم ہیں، لیکن ہم تجھ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. ہاں دیکھیے، اپیل تو جبھی کی جائے گی. تو اللہ ہی کی چیز پوچھے گا کہ تیری اپیل قبول کہ تو نے میرے فلاں بندے پہ رحم کیا تھا، جا تجھے جنت عطا کرتا. ما یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اور ایک فیلڈ کی اتنا بڑا فیلڈ دے دیا. اگر کہتا ہے مومن، تو اگر وہاں ہوتی ہے 1% مومن کی عبادت، تو یہ تو ہماری عبادت رہ جاتی نہیں. رب کا کرم دیکھیں، کیا بات کسی ایسے ملک میں بھی ہیں 1% مسلمان ہیں، 1%، اور باقی سارے دوسرے قوم کے ہیں، تو پوری فیلڈ ہے آپ کے پاس اس عبادت کو کرنے کے لیے. وہاں مسجد بنایا آپ رحم کو عبادت کرنے کے لیے. ہر در پہ جا کے آپ رحم کر سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسی واقع ہوتا ہے، وہ چیز تو ایسی آتی ہے اور آپ رحم کر جاتے ہیں کہ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، تیرے جرم کو ختم کرتا ہوں. کس لیے؟ اس لیے، اور کچھ وجہ نہیں. پھر اس سے توقع یہ نہ رکھیں کہ وہ آپ کی چمچہ گیری کرے یا آپ کی منتیں کریں یا آپ کو گفٹ دے. نہیں، اگر آپ نے یہ توقع رکھی تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جائے. کیا؟ واحد ایک چیز کے لیے کہ آج میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں، کل میں دربار میں کھڑا ہوں گا، دہی دست ہوں گا اور کہوں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں، رحم فرما دے.
اور اللہ کا وعدہ ان اللہ تخلف المیعاد، جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، کہ بالکل میں نے وعدہ کیا تھا تیرے سارے گناہوں کو چھپاتا ہوں، اور تجھے اس ایک وجہ سے کہ تم نے اس بندے پہ رحم کیا تھا، اس کے گناہ کو معاف کیا تھا، یا اس کی غلطی کو معاف کیا تھا، یا وہ اس کا مستحق ہی نہیں تھا، تم نے اس مدد کی تھی، جا میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ کرنی چاہیے عبادت، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب تیسری چیز بھی سننے سے، یا عبادت آسان تو نہیں ہے بھائی، مجھے بتائیں، اگر آپ کو کسی مولانا صاحب نے، امام صاحب نے، آج تم چٹی داڑھیوں والے اور سفید رنگ سب بیٹھے ہیں، پیچھے جائیں نا، آپ کی والدہ نے، آپ کے باپ نے نماز نہ سکھائی ہوتی، نماز پڑھ لیتے، پڑھ لیتے، آپ نے نماز سکھائی، الحمدللہ سکھائی، قل هو اللہ سکھائی، رکوع سکھایا، سجدہ سکھایا، کسی نے تو سکھایا ہوگا نا، ماں نے، باپ نے، امام صاحب نے، مولوی صاحب نے، کوئی تو اہتمام ہوگا ہی نہیں، اور نہیں تھا تو اس کی تلاش کرتے ہیں آدمی۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ چاہے اس کو نماز سکھاؤ، کہتے ہی نہیں کہتے، اس کو نماز کیوں پھونک جو نکلتی ہے کہ اگر میرا بچہ نمازی نہیں بنا تو کل کو پکڑو گی اس کی، جہنم میں جائے گا۔ فکر ہے یا نہیں فکر؟ سیکھنا پڑتا ہے نا، تو یہ عبادت کہاں ہے؟ سوچتے اللہ ہوگا، یہ بہت بڑی عبادت تھی جو پہلے پڑھائی جاتی تھی اور سکھائی جاتی تھی، اس کا اہتمام کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ آج میں سب چیزیں سکھا رہا ہوں، جب تک آپ کوئی عبادت سیکھیں گے ہی نہیں، اگر آپ نماز سیکھتے ہی نہیں تو آج نہ مسجد میں کیسے آتے؟ مجھے بتائیں، سیکھی ہے تو مسجد میں آئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ نے رحم کرنا سیکھا ہی نہیں تو رحم کریں گے کیسے؟ نماز جو ہم نے سیکھی، الحمدللہ ایکشن دیکھے، کتاب میں پڑھا، مولوی صاحب نے بتایا، سب کچھ سیکھا، تو رحم سیکھنے کے لیے الحمدللہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی درس کی ضرورت نہیں ہے۔ رحم سیکھنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، اپنے دل کو صاف کر لو۔ اس کو کہتے ہیں تصوف اور تزکیہ۔ کون مائی کا لال کہتا ہے، تھانوی رحمۃ اللہ کی آج وہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ کس مقام سے انہیں یہ بات کی کہ یہ جو ہے تزکیہ فرض عین ہے، اس کو مذاق نہ سمجھنا، اس کو پیری مریدی نہ سمجھنا، سبحان اللہ، اس کو پیری مریدی نہ سمجھنا، صرف یہ نہ سمجھنا کہ بیعت ہو گئے جی، بچے نے بیعت کر لو جی، اس کو بیعت کر لو جی، آج یہ بیعت ہو، ہم نے تو تماشا لگا دیا اس چیز پر، ہم نے بعضوں کو کھانے پینے کے سبب بنا لیے، گدیوں کے سبب بنا لیے، رونقوں کے سبب بنا لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا لائن لنگ لگ گئی۔ یہ تو لائن جو ہے جس کو ہم نے مذاق بنا لیا، شیطان نے اس کو مولڈ کر دیا تاکہ کوئی انسان بھی جنت میں نہ جا سکے۔ اس نے اس کو ایسا مولڈ کیا کہ اس کی جو ہے حیثیت نکال دی، اس میں ایسے ایسے خرافات پیدا کر دی، اس عبادت کے اندر ایسے ایسے اڈے بنا دیے، ایسی ایسی لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا۔ آج تک یہ ہے، یہ تو پیری مریدی ہے، تو شیخ ہے جی، تو ایک جماعت ہے جی، یہ تو یہ کام کرتے ہیں، یہ تزکیہ ہو رہا ہے جی، اللہ اکبر۔ لیکن ایک شخص الحمدللہ اٹھا، کیسی بات کی، واقعی حکیم الامت ہے، کہتے ہیں یہ فرض عین ہے۔ جب تک تم اپنے دل کو نہیں بناؤ گے، رحم کی عبادت تمہارے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ کہیں بھی نہیں آئے گا۔ رحم آتا کیا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ رحم کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ یہ عبادت دل میں سیکھنی پڑتی ہے۔ کتنے لوگ جستجو کرتے ہیں سیکھنے کے لیے، مجھے بتائیں آپ؟ کتنے لوگ خواہوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور کتنے وہ اللہ والے ہیں جو یہ سکھاتے ہیں؟ کوشچن تو یہ ہے نا، جب آپ جائیں بھی اگر یہ نیت لے کے جی حضرت ہم تو یہ رحم اور اس قسم کی باتیں کی تزکیہ کرانا ہے، اپنے دل کو سیکھنے ہیں، تو بس ہاتھ پکڑا کرنے پڑا ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے، تو سے جڑ گیا، چل ختم۔ نہ لینا اور نہ دینا، نہ کیفیت نہ پتہ، بس ہم تو ہو گئے جی فلاں سے بات، اور تلاش کس کی کہ کوئی بڑا سے بڑا نام ہو تاکہ کل کو ہم کھڑا ہو جائیں ہمارا تو ان سے تعلق ہے۔ بے شک اس سے فائدہ ہو نہ ہو، کیسے فائدہ ہو؟ وہ آپ سے ہزاروں میل دور، کوسوں میل دور، کہاں آپ اور کہاں وہ، کہاں آپ کس مجھے بتائیں، یا تو آپ وہاں جا رہے ہیں ان کے پاس وقت گزار رہے ہوں، یا وہ آپ کے پاس وقت گزار رہے ہوں، نہ دونوں کی طرف کنیکشن۔ فون پہ آج میں آپ کو مرید بولوں، کون سے جی؟ یہ جناب تشریف لائے تھے جناب، میں نے آپ کو، اچھا اچھا کیسے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں کریں آپ۔ ایسے آتے ہیں عبادت، یہ اتنی بڑی عبادت ایسے حاصل کریں گے آپ؟
مجھے بتایا کوئی عبادت ہم نے ایسی سیکھی ہے اس طرح اتنی آسانی کے ساتھ؟ کیا قرآن اتنی آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے؟ کہ تفسیر آ جاتی ہے؟ 8 سال 9 سال لگانے کے بعد آدمی عالم بنتا ہے، اور جس میں ابھی بھی پوری کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں جو بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. جس پہ بیس ہے انسان کی بخشش کا رحم، تو اس خانقاہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان لوگوں سے، ان اساتذہ سے ہمیں نہیں ملنا چاہیے، ان کے ساتھ محنت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کتنی ضروری چیز ہے. ہم اس کو پیری مریدی سمجھیں، بس ہم اس کو تماشا سمجھیں. اے جی میرا بیٹا ہے، اس کو میں بیعت کر لیں. جی میرا فلاں حضرت نے تو مجھے بڑی سختی سے ایک لائن دی تھی بیعت کرنے کے لیے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑی سختی سے لائن دی کہ جب تک یہ نہ ہو کسی کو بیعت نہ کرو، اللہ کا ذکر دو. بچوں کو لے آتے ہیں، بے سمجھ لوگوں کو لے آتے ہیں، بڑے مزاج سے. جی میرا بچہ نہ کچھ نہیں آتا جی، اس پہ نظر مار دیں، اس کو جی شیٹیں دے دیں، یہ صحیح ہو جائے. اللہ اکبر. بعض دفعہ تو دل جو ہے نا، سبحان اللہ، اللہ والی کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوتا تو شاید میرا غصے سے پاگل ہو جاتا. لیکن کرم اور تو اس کی نظر کرم نے اس نفس نکال کے تواضع پیدا کر دیا تھوڑی بہت، تو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اتنے بڑے علم، ایک بہت بڑا عالم ہو اور بہت بڑا مفسر ہو، اس کے بعد جا کے اس کے علم کیا وہ کریں، تحقیر کریں، اس کو غصہ نہیں ہے کہ کس علم کی کیا بات کر رہے ہیں. اس طرح علم سیکھا جاتا ہے. اتنی سنجیدگی اس کے لیے. خدا کی قسم کل سے ڈرو، کل سے ڈرو جب اللہ تم سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تو تجھے گائیڈ کیا تھا کہ تو یہ علم حاصل کر لے، آج تو بالکل ننگا میرے سامنے کھڑا ہے. اس وقت تجھے کیا تھا؟ تو تماشا مارتا تھا. تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کتنا بڑا علم ہے. کیا آپ کو احساس نہیں ہوا آج کے رحم کتنی بڑی چیز ہے، اور اس سوائے تزکیے کے نہیں آ سکتی. مجھے کسی کتاب سے لے لیں آپ، کسی تقریر سے مجھے آپ یہ چیز پیدا کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا. بڑے سے بڑا مقرر آ جائے، بڑے سے بڑا عالم آ کے تقریر کرے، 3 گھنٹے تقریر کرے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسئلے بیٹھ کے وہ کبھی بھی رحم اس کے اندر نہیں اترے گا. ہاں کسی اس استاد کے پاس چلا جائے، کسی اس انسان کے پاس چلا جائے، الحمدللہ 3 منٹ بیٹھ کے سچی نیت سے آ جائے، رحم اتر جائے گا. 3 منٹ کے اندر سچی نیت سے گیا تو رحم اس کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گی، وہ عبادت آنا شروع ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. تو ہم نے یا تو ذکر تک لے لیا، یہ ذکر ہوتا ہے تو بس یہ جماعت ہے جو صوفی لوگ ہیں، یا اس طرح ذکر کرتے ہیں، جو فلاں طرح ذکر کرتے ہیں، بس یہ ایک تماشا بن گیا ہے تصوف. اللہ اکبر. کوئی پیری، کوئی مریدی، کوئی سلسلے فلاں، اور یہ قصے کہانیاں، اور پھر اس میں اتنے رواج آ گئے ہیں اور اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ انسان چھوڑی گئے. بہت سے لوگ تو سب نام ہی نہیں لیتے. حقیقت کہہ رہا ہوں. آج یہاں ذکر ہوتا ہے، پتنی بستی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تو بدعتی ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے بریری فلاں، ہزاروں باتیں ہوں گی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کوئی نہیں گھستا یہاں. ڈرتے ہیں، میرے نام سے ڈرتے ہیں. ادھر جانا، وہ تو ڈانس کراتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے. مجھے ایک شخص ملا، یہ آپ کے یہاں پاک اسٹور ہے نا، یہاں میں آتا ہوں کبھی سودا لینے، یہاں ایک تو اس کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، اور میری عادت میں ہر اس کو دوست بناتا ہوں. تو وہ میں وہاں سودا بڑے سن رہا ہوں کہ شاید یہیں رہتا ہے. تو میں جہاں سودا لینے جاتا ہوں دوستی رکھتا ہوں ہر انسان کے ساتھ، بہت دوستی ہوتی ہے میری. وہاں میں گیا تو دوستی ہوتی، اسی سے بات کرتا رہا، اچھی دوستی ہوگی. آؤ جی کیا حال ہے مولوی صاحب، یہ دیتا تھا مجھے چیزیں. تو ایک دن جب یہاں ذکر شروع ہونے لگا تو لگائے ہوں اشتہار وغیرہ کسی نے، تو وہ اس نے مجھ سے بات کی، میں نے ان سے بات کی. تو مجھے پتا تھا ذکر پہ آتا ہوں، مجھے پتا نہیں آتا. میں کبھی آپ کے وہاں کوئی ذکر شروع ہونے والا ہے مسجد، مکی مسجد میں تو وہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا ہاں جی سنا ہے. میں کون آ رہے ہوں؟ مذاق میں کہ شاید پتہ ہی ہوگا اس کو میرا. تو بڑی عجیب بات اس نے کہتے جی کوئی ہے پتہ نہیں، آصف حسین فاروقی صاحب نقش بندی. اب اس کو میں اس کو ٹوٹوں تو صحیح بھائی، یہ آصف حسین کرتا کیا ہے؟ پوچھوں تو صحیح میں سے کیا جرم کرتا ہے وہ. اب سنیں، میں یہ بس بالکل حقیقت بات بتا رہا ہوں. کہنا کہ جی وہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا. میں کیسے ذکر جاؤ گے؟ نہیں جی وہ تو میں کیوں، وہاں تو ڈانس ہوتا ہے. یہ تو مانچسٹر میں تھے، انہوں نے پتہ نہیں وہاں کرتے تھے یہ. اچھا ایسا بڑا جی، پتہ نہیں کیوں وہاں. اچھا آپ کبھی میں کہ جائیں تو صحیح ہو؟ نہیں جی کیا جانا وہاں. میں کیا مان لے گا. میں کوئی آدمی آپ سے 2 سال تک ملتا رہو
تو اس کے بعد آپ کو ویسی من گول کیسا ہوگا؟ میں تو آپ ایسے آپ کر رہے ہیں، دیکھا بھی نہیں آپ نے، میں آپ سے ملتا ہوں مجھے کیا کہیں گے؟ ہم ماشاء اللہ جی نیک آدمی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں کہا میں کوئی میں ڈانس کرتا ہوں. کہتا نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسی بات ہو سکتی؟ میں کہ وہ آصف فاروقی میں ہی ہوں. اوپر سے لے کے پسینہ آ گیا. میں وہی ہوں ناچی صاحب. تو خود گواہی دے رہا ہے کہ تجھے تعلق رہے 2 سال سے دکان کی نسبت سے تو نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی. تو آج میں اللہ کا ذکر وہاں کرانے جا رہا ہوں تو کہتے ہیں ڈانس کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ یہ شیطان نے جو کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس راستے پہ بیٹھوں گا جو تجھ تک لے کے جائے گا، اس راستے کو کامیاب نہیں ہونے دوں. جس راستے سے لوگ جائیں گے میں اس راستے پہ نہیں بیٹھوں گا اور ان کو وہاں نہیں جانے دوں. نہ کوئی آنا، نہ کوئی جانا، نہ کبھی بیٹھنا، نہ باتیں سننی، نہ میں یہاں آزاد کچھ بیٹھتے ہیں میرے ساتھ، آپ باتیں سنتے ہیں، کیا ڈفرینٹ باتیں نہیں ہیں دوسری چیزوں سے؟ آپ بھی سنتے ہوں گے تقین سب کچھ، لیکن بھی کیا ہے؟ ایک تو فکر آخرت ہے. نہ میں اپنے آپ کو شیخ سمجھتا ہوں، نہ میں پیر سمجھتا ہوں، نہ کوئی بزرگ سمجھتا ہوں، نہ کوئی بڑا آدمی سمجھتا ہوں. مجھے تو میرے حضرت نے مجھے حکم دیا کہ جائیں آپ تبلیغ کریں، میں تبلیغ کر رہا ہوں. انہوں نے حکم دیا تھا کہ چپے چپے میں جا کے اللہ کا ذکر سکھائیں اور دین سکھائیں، دین پھیلائیں. یہ دین تو ہے، اللہ سے ملا ہے. جو ہم نے تم پہ محنت کی ہے تم جا کر ان کے حکم کے مطابق کام کرو. کبھی کوئی دعویٰ نہیں. اور بونگ دھوڑ کہتا ہوں کوئی کام میرا شریعت کے خلاف دیکھیں، بہت آئیں شفرا مجھے بتائیں کہ آپ یہ کام شریعت کے خلاف کیا، میں بالکل چھوڑ دوں گا الحمدللہ، کوئی ضرورت ہی نہیں. کوئی عالم آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے یا حدیث آپ کے اس خلاف ہے، آمنا و صدقنا، کوشش کی جائے گی. لیکن آج تک آئے کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا. بات غلط کی. علماء کرام ماشاء اللہ موجود ہیں، یہ خطیب ہیں، امام ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں تو ان کی جوتیوں کی خاک ہوں. یہ تو ان کا کرم تشریف لاتے ہیں. تو یہ تو کوئی مجمع ایسا نہیں ہے کہ جس میں سب جولے ہی ہیں. بڑے بڑے خطیب ہیں، امام ہیں بھی موجود ہیں، اور ان کی نوازش ہے، ان کا کرم ہے کہ ہمارے مجلس میں آ کے یہ شرف بخشتے ہیں ہمیں کہ الحمدللہ ہم ان سے اپنی اصلاح کرا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جس سے اللہ ملتا ہے کہاں سے رحم لے گا کوئی؟ اب آپ اس کا تناسب نکال لیں کہ کتنے لوگ یہ عبادت کرتے ہیں. اگر یہ عبادت نہیں ہے تو پوری ہماری جو امت ہے اس وقت ڈوبی ہوئی ہے، پوری امت ڈوبی ہوئی ہے خرافات کے اندر، برائیوں کے اندر. اور ظلم سب سے بڑی چیز جو اس وقت امت کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. نہ ہم جائیداد دیتے ہیں. آپ یہاں کی بات کرتے ہیں، گاؤں میں جا کے دیکھیں، نہ بہنوں کو جائیداد دی جاتی ہے، نہ بیویوں کو جائیداد دی جاتی ہے. ان کے حصے کھا لیے جاتے ہیں، بہنوں کے حصے کھا لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں، ان کی شادی ہو گئی. اتنے حرام اور حلال کام جو ہیں وہ حرام کر دیے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کو ہم نے چینج کر دیا ہے. شریعت کو چینج کر دیا ہے ہم نے شادی بیاہی بھول گئے ہیں شادی کیا ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ولیمہ ہوتا کیسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے سے 4 طریقے سے ولیمہ کر کے دکھایا دعوتوں کے اندر. کوئی وہ ولیمہ آج نہیں کرتا. آپ نے ایک دودھ کے گلاس، بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں کتنی بڑی خاتون تھی اور کیسی بڑی شادی تھی. ولیمہ کیا ہے؟ ایک دودھ کا گلاس. یہ نہیں کہ وہ کچھ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. وہ تو ایسا نبی تھا کہ پہاڑوں کے لیے سونے بن جاتے اس کے لیے. جو ایک قربانی کی مثال دے کے جاتا ہے 100 اونٹوں کی قربانی دی. آج کوئی مائی کا لال مجھے کر کے دکھا دے، کوئی بادشاہ کر کے دکھا دے 100 اونٹ سے دی. ہم حیثیت بھی ہوگی نہیں کر سکے گا. لیکن میرے نبی نے بتایا کہ میں مفلس نہیں ہوں، بلکہ میں نے مفلسی کو لیا ہے اور اس چیز کو میں نے پسند کیا ہے تاکہ میرا معاملہ ان غریبوں کے ساتھ جڑے جو سب سے نیچے ہیں. بادشاہوں کے لیے نبی نہیں بنا، میں تو نیچے سے لے کے آیا امت کو اوپر اٹھانے والا ہوں. اس نے مثال ہمیشہ نیچے سے لی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حیثیت 100 اونٹ کر کے دکھائے. یہ لو امت کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی. ہماری تو قربانی ہی کر گئے ہیں وہ الحمدللہ. ایسا نبی مجھے بتائیں. ایک دودھ کے گلاس سے ولیمہ کر دے. اور آج کیا ہوتا ہے ولیمے میں؟ آپ کر کے دیکھیں نا، یہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، کباب بھی ہے، شامی کباب بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور فلاں ہے. اور جو نکاح جو ہے تو ایک ایسا معاملہ بن گیا، اس میں 1 گھنٹہ آدمی نکاح میں بیٹھتا ہے. بڑا مجھے بہت مزہ آیا. پچھلے میں تو بیٹھتا ہی نہیں نکاح میں، سیدھی بات ہے. حالانکہ کتنی بڑی تقریب ہے. کیوں؟ اس طرح سے کہ ٹانگیں جڑ جاتی ہیں آدمی کی بلا وجہ. بس اس کو بڑھا دیا، نکاح کو اتنی لمبی تقریب کر دی کہ آدمی بڑا فیڈ اپ ہو جاتا ہے.
تکیریں اور یہ اور وہ. اتنا اچھا نکاح دیکھا بھی میں نے پتنی کن صاحب کا تھا, بڑا لطف ہے. سچے لوگ اپنے آیا, مولوی صاحب خود ہی تھے وہ, انہوں نے آئے کہ جناب کوئی نکاح, جب بیٹھے انہوں نے جناب نکاح پڑھایا, سیدھا سیدھا دعا کی, 10 منٹ سب فارغ. میں بڑے خوشی سے, میں تو پروگرام لے کے گیا تھا تیار کر کے کہ بھائی اب تو مغرب کے بعد ہی نکلیں گے یہاں سے, کیونکہ وہ جاننے والے تھے, خاص دعوت دے دی تھی انہیں. حالانکہ میں تو بیٹھتا نہیں, میں بیٹھ سکتا ہی نہیں, اس لیے میں بھگتا ہوں نکاح سے. تب انہوں نے دعوت دے دی تھی. میں کہا بھائی تو ناممکن ہے کہ ان کا دل توڑوں, تو میں کہا بھائی ذرا خیال رکھنا, پورا اپنی حساب کتاب کر کے, اور میں پوری کے لباس پہن کے کہ میں نے مغرب کے بعد ہی آنا ہے, اس کے بعد پھر ذکر پہ جانا ہے, بالکل ذہن پہ تھکا. لیکن میں تو اسی سے بیٹھا دیکھا, وہ ماشاء اللہ یہ تو کام بن گیا, پٹافٹ میں تو گیا اپنے جناب معاملات شروع کر. یہ کیا ہو گیا ہماری امت کو یہ وجہ کہ ہم نے وہ دین چھوڑ دیا جو خانقاہوں سے ملتا ہے, جو اللہ والوں کے پاس ملتا ہے, وہ درس چھوڑ دیا ہم نے. اور ہے ہی نہیں, انسان بھی تو نہیں ہے کس کے پاس جائیں. میں تو جب حضرت کا انتقال ہوا نا, اس دنیا سے گئے, تو میں نے بانگ دہل کا تھا, آج کے بعد میں ولایت ختم ہو گئی, رجال اڑ گئے, ڈرامے رہ جائیں گے سب. وقت کا آخری ولی تھا, اور واقعی ایسے ہوا. جس دن انتقال ہوتا اس دن خانہ کعبہ کے اندر ایک آدمی وہیں خانہ کعبہ میں کشف دیکھا کہ خانہ کعبہ کا مینار گر رہا ہے. تو حضرت بیٹھے تھے, خانہ کعبہ کی بات ہے, موت سے پہلے تھوڑی دیر پہلے. حضرت مرید تھا, بہت خالص مرید. کہتا میں نے ابھی دیکھا ہے, میں آپ کے مراقبے میں تھا کہ خانہ کعبہ کا جو ہے مینار جو ہے وہ 2 مینار گر رہے ہیں. تو حضرت مسکرائے, کہتے ہیں ایک ایسا ولی جائے گا اس کی جو ہے کمپنسیٹ نہیں کر سکو گے. اب اتنی جلدی ایک ولی جانے والا ہے, اس کے بعد اس کا نیول بدل تمہیں نہیں مل سکے گا. یہ لوگ تو بابا بڑی اونچی چیز ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تو صدیوں میں بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کو جو انسانوں کو بنا جاتے ہیں. لیکن ہم پہچانتے ہی نہیں, ہم حاصل ہی نہیں کرتے. پیری مریدی سنانے ہیں, ذکر ہو رہا ہے جی, بس فلاں ہو رہا ہے, اس کی بیعت کر لو جی, اس کی بیعت کر لو, اس بچے کو بیعت کر لو جی, یہ جی اسکول نہیں جاتا اس کو بیعت کر لو. بتاؤ, یہ جی اس کے گھر میں لڑائی ہے, خاوند میاں بیوی کی لڑائی ہے, اس کو بیعت کر لو. اس کی دکان نہیں چلتی, اس کی بیعت کر لو. اے جی بڑا شرارتی ہے جی, بہت کمتا ہوں, اس کو بیعت. اللہ, یعنی سمجھ نہیں آتا اس لائن کو لوگوں نے بنا کیا لیا. میری باتیں سمجھیں, بری تو نہیں لگ رہی نا, حقیقت ہے نہیں بھائی. تو اس کو ہم تو سمجھیں 4-5 آدمی ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں جو اس سلسلے جڑے ہیں اس کو بہت سیریس لیں, اور ان عبادات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس سے ہماری آخرت ہے. رحم جو میں نے آج بتایا ہے تو بہت بڑا مضمون, اگر اس پہ بیان کیا جائے, اس کی حدیثیں سنائی جائیں, اور اس کے واقعات بیان جائیں کہ رحم ہے چیز, لیکن اتنا ہی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا جو انسان پہ رحم نہیں کرتا. آج سے پکڑ لیں, اپنے دل کی طرف توجہ دیں گے کہ رحم آئے نہیں, ہم نے رحم کرنا ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے معاف 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 معاف. گھر میں بیوی سے, بھائی بہن بھائی, کہیں بھی جو ہے الحمدللہ کسی جگہ پہ اڑنا نہیں. کس کے لیے؟ واحد اپنے آخرت کے لیے. یہ بہت بڑی عبادت ہے, مجھ سے جنت ملے گی. آج میں ذلیل ہو جاؤں پرواہ نہیں, لیکن اپنے رب کو راضی کر لوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.